अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। चंद मिनटों की खामोशी के बाद बिलाखिर सईदा अम्मा की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। अपने हाथों में पकड़ी प्लेट एक तरफ रखते हुए उन्होंने अपनी ऐनक को नाक पर ठीक करते हुए तेज़ नज़रों से सालार को घूरा। बीवियों के बड़े हकूक़ होते हैं। अपनी प्लेट में डाले हलवे को चम्मच से हिलाते सालार छिटका। उसने पहले सईदा अम्मा को देखा, फिर इमामा को। वो भी छिटकी थी, वो कुछ गड़बड़ाई भी थी। सालार की पीठ पीछे उसकी बुराइयां और उससे गिले शिकवे करना और बात थी, मगर उसके सामने बैठकर वही बातें कुछ दोहराना, ख़ासतौर पर जब उन इल्ज़ामात का कुछ हिस्सा किसी झूठ पे भी मबनी हो, वो वाकई घबरा गई थी। सालार को ये सवाल नहीं तबसरा लगा। जी, उसने उनकी तायीद की। वो मर्द दोज़ख में जाते हैं जो अपनी बीवियों को तंग करते हैं, सईदा अम्मा ने अगला जुमला बोला। इस बार सालार फौरी तौर पर तायीद ना कर सका। वो खुद मर्द था और शौहर भी। लाख वो इमामा पर मरता था, लेकिन बीवी की मौजूदगी में इस तबसरे की तायद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मज़ाक थी। वो शादी के दूसरे दिन ही इतनी फर्माबरदारी नहीं दिखा सकता था, जिस पर वो बाद में सारी उम्र पछताता। इस बार कुछ कहने के बजाय उसने चाय का कप होंठों से लगा लिया। उसकी खामोशी ने सईदा अम्मा को कुछ और तपा दिया। दूसरों के दिल दुखाने वालों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। सालार ने हलवा खाते खाते इस जुमले पर गौर किया और फिर तायद में सर हिला दिया। जी बिल्कुल। सईदा अम्मा को उसकी ढिठाई पर गुस्सा आया। शरीफ घराने के मर्दों का वतीरा नहीं है कि दूसरों की बेटियों को पहले ब्याह कर ले जाएं और फिर इन्हें पहली बीवियों के किस्से सुनाने बैठ जाएं। तो मामा की जैसे जान पर बनाई थी, कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। आपकी चाय ठंडी हो रही है अम्मा, उसने सूरत हाल संभालने की कोशिश की। सालार ने बारी बारी इन दोनों को देखा। इस जुमले का सर पैर समझ नहीं आया। पहले जुमले से उसका क्या ताल्लुक़ था, वो भी कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन तायद करने में कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि बात मुनासिब थी। ठीक कह रही हैं आप, उसने बिलाखिर कहा। उसकी सादतमंदी ने सईदा अम्मा को मज़ीद तपा दिया। शक्ल से कैसे शरीफ लग रहा है, इसीलिए तो सिर्फ भाई धोखा खा गए। उन्होंने डॉक्टर सिर्फ को भी गलती करने पर छूट दे दी। आमना के बहुत रिश्ते थे, सईदा अम्मा ने सिलसिला कलाम जोड़ा। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो एक गलत आदमी को मामा की कदर और कीमत के बारे में गलत लेक्चर दे रही हैं। हलवे की प्लेट हाथ में लिए सालार ने एक नज़र अमामा को देखा, फिर सईदा अम्मा को, जो बेहद जोशो खरोश से कह रही थी। सामने वाले ज़हूर साहब के बड़े बेटे ने आमना को कहीं देख लिया था। माँ बाप को साफ साफ कह दिया था उसने कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से। खाला की बेटी के साथ बचपन की मंगनी भी तोड़ दी। इस बार सालार ने हलवे की प्लेट टेबल पर रख दी। वो कम अज़ कम मामा के किसी ऐसे रिश्ते की तफसीलात के दौरान मज़े से हलवा नहीं खा सकता था। मामा ने इस बार सईदा अम्मा को रोकने की कोशिश नहीं की थी। बड़ी ही आमियाना बात थी, लेकिन वो भी जैसे चाहती थी कि कोई सालार को बताए कि वो काबिल कदर है। वो इसे सिर्फ बीवी समझकर बर्ताव नहीं कर सकता। जूते घिस लड़के की माँ के यहाँ के चक्कर लगा लगा के मोहल्ले के हर मौजूद आदमी से कहलवाया उसने। मेरे बेटों तक ने इंग्लैंड से फ़ोन किया कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। सईदा अम्मा बोल रही थी। सालार अब बेहद संजीदा था और इमामा कदर लाताल्लुकी के साथ सर झुकाया हलवे की प्लेट हिला रही थी। उसके माँ बाप ने कहा कि जो चाहें हक महर लिखवा लें, बस अपनी बच्ची को हमारी बेटी बना लें। सालार ने बेहद जिताने वाले अंदाज में रेस्टोरेंट यूँ देखी जैसे इससे देर हो रही है। सईदा अम्मा को उसकी हरकत पर बुरी तरह ताव आया। इस गुफ्तगू के जवाब में कम अज़ कम वो इससे इस बेनियाजी की तवक्को नहीं कर रही थी। अभी आज भी उसकी माँ आई हुई थी, बहुत अफसोस कर रही थी कि बड़ी ज़्यादती की उनके साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कह रही थी हमें छोड़कर किसी ऐरे गैरे के साथ पकड़ कर बिहा दिया। मेरा बेटा क्यों नहीं नज़र आया आपको? रानियों की तरह लगता आमना को। देख देख कर जीता उसे। सईदा अम्मा अब मुबालगा आराई की आखिरी हदूद को छूने की सर तोड़ कोशिश कर रही थी। सामने बैठे हुए शख्स के चेहरे पर अब भी मरूबियत नाम की कोई चीज़ नमूदार नहीं हुई थी। वो संजीदा चेहरे के साथ इन्हें यकटुक देख रहा था। सईदा अम्मा को लगा उन्होंने उसके साथ शादी करके वाकई आमना की किस्मत फोड़ दी थी। बेहद खफगी के आलम में उन्होंने सर्दी के मौसम में भी पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पिया था। इसकी ये खामोशी इमामा को बुरी तरह चुभ रही थी। वो रात को उसे कुछ कह रहा था और अब यहाँ सईदा अम्मा को बताने के लिए उसके पास एक लफ्ज़ भी नहीं है कि वो उसके लिए अहम है या उसका ख्याल रखेगा या कोई और वादा, कोई और तसल्ली, कोई और बात। कुछ तो कहना चाहिए ना उसे सईदा अम्मा के सामने। इस अजीब बेकदरी और बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था उसे। रंज कुछ और सवा हुआ, फासले कुछ और बढ़े। उसने किसी दूसरे के सामने भी उसे तारीफ़ के 2 लफ्ज़ों के काबिल नहीं समझा था। अकेले में तारीफ़ ना करे, लेकिन यहाँ तो कुछ क्या ही देता ना, कुछ तो। उसका दिल एक बार फिर भर आया था।
وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہر والا رویہ رکھے، لیکن خود اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، مجھے صبح آفس جانا ہے اور آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ سالار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سیدہ اماں سے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹرے میں رکھنے شروع کر دی۔ اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا، میں آج یہی رہوں گی سیدہ اماں کے پاس۔ سالار چند لمحوں کے لیے تو حیران رہ گیا۔ اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسی کوئی بات یا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اب یکدم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ کر لیا۔ ہاں بالکل یہیں چھوڑ جاؤ اسے، سیدہ اماں نے فوراً تائید کی۔ امامہ اس کے انکار کے منتظر تھی، لیکن ٹھیک ہے، تم رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سالار نے بڑی سہولت سے کہا۔ برتن سمیٹتی امامہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک منٹ کے لیے اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا۔ وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا، وہ ایک چھپاکے کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سیدہ اماں نے بے حد قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا۔ سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کر دی تھی۔ سالار کو امامہ کے یہاں یوں رک جانے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ سیدہ اماں کی ان ملامتی نظروں کا وہ مفہوم سمجھ پایا تھا۔ وہ گفتگو جتنی اپسٹ کرنے والی تھی، اتنا ہی امامہ کا یکدم کیے جانے والا یہ اعلان کہ آج وہ یہیں رہے گی اسے برا لگا تھا، لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پہ اعتراض کرتا یا خفگی کا اظہار کرتا، اور وہ بھی سیدہ اماں کے سامنے۔ اوکے میں چلتا ہوں پھر۔ وہ سیدہ اماں کے ساتھ باہر صحن میں نکل آیا۔ اس کا خیال تھا امامہ کچن میں برتن رکھ کر اسے خدا حافظ کہنے ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ وہ کچھ دیر سیدہ اماں سے بے مقصد باتیں کرتا صحن میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سیدہ اماں کے لہجے میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو ان سے امامہ کو بلوانے کا کہنے میں اسے کوئی جھجک محسوس نہ ہوتی۔ سیدہ اماں کے گھر سے نکلتے ہی اس نے پہلی بار اس محلے کے سامنے والے گھر کو سر اٹھا کے دیکھا۔ وہاں سے واپس اکیلے آنے سے کھل رہا تھا، اتنے سال اس کے بغیر جی رہا تھا، اسے کبھی تنہائی نہیں چبھی تھی۔ اس نے ایک رات اس کے ساتھ گزاری اور تنہائی کا مفہوم اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہاں سے واپسی کی ڈرائیو اس کی زندگی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ کل بھائی صاحب کے یہاں چلیں گے، انہیں بتائیں گے یہ سب کچھ، وہی بات کریں گے سالار سے۔ سیدہ اماں اس کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھیں، وہ بے حد پریشان تھیں۔ امامہ نے ان کی بات کی تائید کی، نہ تردید۔ اب اس کا دل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے چپ چاپ بیٹھی سیدہ اماں کی باتیں سنتی رہی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ بیٹا، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہوگا۔ سیدہ اماں کو اچانک خیال آیا۔ بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے نکلتے انہوں نے پوچھا، لائٹ آف کر دوں؟ پچھلی رات ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آئی۔ نہیں رہنے دیں، وہ بھرائی آواز میں کہتی ہوئی لیٹ گئی۔ سیدہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموشی نے اسے سالار کے بیڈ روم کی یاد دلائی۔ ہاں اچھا ہے نا، میں نہیں ہوں، آرام سے لائٹ آن کر کے سو تو سکتا ہے، یہی تو وہ چاہتا ہے۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہونے لگی، تبھی اسے سیل فون بجنے کا احساس ہوا۔ امامہ کے خون کی گردش پل بھر کے لیے تیز ہوئی۔ وہ اسے بالآخر کال کر رہا تھا۔ اس نے بے حد خفگی کے عالم میں فون بیڈ سائڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ اسے ساتھ لے کر نہیں گیا اور اب اسے اس کی یاد آ رہی ہے۔ اس کی رنجیدگی غصے میں بدل رہی تھی۔ وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی؟ کرائی کا پہاڑ بنا رہی تھی۔ اس نے اپنا تجزیہ کیا تھا، اس تجزیے نے اسے اذیت دی، وہ زود و رنج ہو گئی تھی، یا وہ مجھے جان بوجھ کے بری طرح اگنور کرنا، یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے دوست، اس کا آفس، اس کی فیملی، یہ سب اہم ہے اس کے لیے۔ دوبارہ کال نہیں آئی۔ چند سیکنڈ بعد اس کا میسیج آیا۔ اسے یقین تھا وہ یقیناً اسے کہے گا کہ وہ اسے مس کر رہا ہے۔ ٹیکسٹ میسیج میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کا نمبر تھا، اس کے نیچے 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ۔ پہلے سے شدید غصہ آیا، پھر بری طرح رونا آیا۔ اسے پہلے بھی زندگی میں سالار سکندر سے برا کوئی نہیں لگا تھا، اور آج بھی اسے کوئی برا نہیں لگ رہا تھا۔ آمنہ سے بات کرا دو، میں اور طیبہ بھی اس سے بات کر لیں گے۔ شادی کر لی، اسے گھر بھی لے آؤ، اب کسی کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں؟ سکندر نے ابتدائی سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی اس سے کہا۔ وہ آج اپنے میکے گئی ہے، سالار نے کچھ سوچ کر کہا۔ تو برخودا، تم بھی تو اپنے سسرال میں ہی ٹھہرتے، تم منہ اٹھا کے اپنے اپارٹمنٹ میں کیوں آ گئے؟ سکندر نے اسے ڈانٹا۔ جواب میں وہ ہنسا۔ ممی پاس ہی ہیں۔ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں کیوں؟ بات کرنی ہے؟ نہیں فی الحال تو آپ سے بات کرنی ہے، بلکہ کچھ زیادہ سیریس بات کرنی ہے۔ سکندر یکدم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ سالار سکندر تھا، وہ اگر سیریس کہہ رہا تھا تو یقیناً سیریس ہی بات ہوگی۔ کیا بات ہے؟ مجھے اصل میں آمنہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے۔ سکندر الجھ گئے۔ وہ آمنہ کے بارے میں انہیں نکاح کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ ڈاکٹر صبت علی کی بیٹی
جس کے ساتھ اس نے کچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر ایمرجنسی میں نکاح کیا تھا۔ سکندر عثمان ڈاکٹر صرف علی کو جانتے تھے اور سالار کے توسط سے 2-3 بار اسے مل بھی چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر صرف علی کی بیٹی کے بجائے کسی بھی لڑکی سے اس طرح اچانک ان کو مطلع کیے بغیر نکاح کرتا تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ ان کی فیملی کچھ اتنی ہی لبرل تھی اور سالار تو بہرحال اسپیشل کیس تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ شادی انسانوں کی طرح کرتا۔ یہ تبصرہ طیبہ کا تھا جو انہوں نے اس کے نکاح کی خبر ملتے قدر خفگی لیکن اطمینان کے ساتھ کہا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آمنہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے آمنہ کے بارے میں؟ سالار نے گلا صاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آمنہ اصل میں امامہ ہے۔ تمیز اس نے زندگی میں کبھی نہیں باندھی تھی، پھر اب کیسے باندھتا؟ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ سکندر کو لگا انہیں سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے جیسے تصدیق چاہی۔ امامہ کو ڈاکٹر صاحب نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ اتنے سالوں سے انہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ کے لیے۔ مجھے نکاح کے وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ امامہ ہے، لیکن وہ امامہ ہے۔ آخری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیلات احمقانہ نہیں لگی تھی۔ سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ برابر بیٹھی بیوی کو دیکھا جو اسٹار پلس پہ کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف تھی، اور یہ اچھا ہی تھا۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ ننگے پاؤں اپنے بستر سے اتر کر بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بے حد اجلت کے عالم میں باہر نکل آئے۔ طیبہ نے انہیں کچھ حیرت سے اس طرح اچانک جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک تو ان باپ بیٹے کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا، اب 2 گھنٹے لگا کے آئیں گے۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے سوچا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باہر لاؤنج میں سکندر عثمان کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ وہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخری اولاد کے سیٹل ہو جانے کی خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، اس کا ولیمہ پلان کر رہے تھے، اور انہیں وقتی طور پہ یہ بھول گیا تھا کہ آخری اولاد سالار سکندر تھا۔ 2 گھنٹے تک لاؤنج میں اس کے ساتھ طویل گفتگو شنود کے بعد وہ بالآخر واپس بیڈ روم میں آئے۔ طیبہ سو چکی تھی، لیکن سکندر سالار کی نیند اور اطمینان دونوں رخصت ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 2:30 بجے ڈاکٹر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچی تھی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے دونوں بیڈ رومز چیک کیے تھے۔ بیڈ رومز یا باتھ روم میں کچھ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سالار آفس جاتے ہوئے یقیناً پہلے ہی اپنے سارے کام خود کر کے گیا تھا۔